بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ پنجاب سرکار بسنت منانے جا رہی ہے۔ اس موقع پر مریم سرکار نے ایک عدد باریک کام کیا ہے۔ آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات میں اس کی رکھ دیتا ہوں۔ یہ بسنت منانے کے موقع پر ہمارے سامنے دھڑا دھڑ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ڈور کا سائز ہوگا، یہ ڈور اس طرح کی ہوگی، پتنگ کا سائز یہ ہوگا، گڈے کا سائز یہ ہوگا، اور پھر ہمارے سامنے ریٹس آ رہے ہیں، چھت کتنے پہ کرائے پر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور محفوظ بسنت منانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن پھر بھی پنجاب کے مختلف شہروں سے حادثات کی خبریں آ رہی ہیں ڈور پھیرنے سے گلے پر۔ اب ان حالات میں حکومت پنجاب جو ہے اس کے لیے ایک مصیبت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں 804 والے گڈے اڑائیں گے، 804 والی ٹی شرٹس پہنیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس بسنت کو ہم ان کو دکھائیں گے کہ پنجاب لاہور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب یہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو مریم سرکار نے کام کیا۔ آپ دیکھیے کہ پنجاب کاؤنسل آف دا آرٹس ان کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ، اور یہ ایڈریس کس کو کیا گیا، ٹو آل دا ڈائریکٹرز، ڈیپٹی ڈائریکٹر پنجاب کاؤنسل آف دی آرٹس، اور پھر اس کے علاوہ آل دا پروپرائٹرز پروڈیوسرز آف دا پرائیویٹ تھیٹرز ان دا پنجاب۔ اب اس میں آپ نے ایک لسٹ دی ہے 132 گانوں کی۔ ویسے یہ بھی کمال ہے، یہ کون ہے جو یہ 132 گانوں کی لسٹ لے کر بیٹھا ہے کہ پنجاب میں یہ فحش ترین، غلیظ ترین، ننگے ترین گانے چلتے ہیں، بنے ہوئے ہیں فلموں میں، مجروں کے لیے اور مختلف چیزوں کے گانے۔ یہ گانے جو ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ بعض تو بڑے مشہور گانے، اکثریت اس میں سے نصیب و لال کے گائے ہوئے گانے ہیں، تو یہ جو گانے ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ اور ان گانوں میں 132 گانوں میں نمبر 128 پہ ڈال دیا گیا ہے نک داگون کوکا۔ اب اس میں آپ نے لکھا کیا؟ آپ نے لکھا کہ اس میں ورڈز ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ کائنڈلی ریفر ٹو دا سبجیکٹ سائٹڈ ابو، آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو انفارم یو دیٹ بلا بلا بلا۔ ہاں، ایز دا ورسز، اسٹانزاز، لیرکس آف دا سانگز آر انیتھیکل، غیر اخلاقی ہیں، فار بینگ انٹائسنگ، انکیئرنگ اینڈ کیری ڈوئل میننگ، فحش ہیں، زومانے ہیں، غیر اخلاقی ہیں۔ دا ڈیٹیلڈ لسٹ آف دا بینڈ سانگ از، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لسٹ دے دی ہے کہ یہ 132 گانے، ان 132 گانوں میں آپ نے جہاں نا پھلا والی کرتی اور پتہ نہیں کیا کچھ عجیب و غریب گانے، ننگے، وہ گانے ہمارے یہاں تھیٹر میں بھی چلتے ہیں پنجاب میں، وہ گانے پنجاب میں محافل میں بھی چلتے ہیں، مجروں میں بھی چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ گاڑیوں میں چلتے ہیں۔ ان گانوں کے درمیان میں آپ نے ڈال دیا نکدا کوکا۔ اب نکدا کوکا میں کون سا کوئی فحش کام ہے؟ یہ حکومت پنجاب نے عمران خان صاحب کی وجہ سے، بسنت کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی وجہ سے نکدا کوکا پہ پابندی لگا دی ہے۔ ایک ابھی شالامار باغ میں ایونٹ ہوا تھا، قوال فراز خان، ان کے خلاف پرچہ ہو گیا تھا، بغاوت کا پرچہ، کہ اس نے جو ہے وہ نکدا کوکا گا دیا۔ اب وہ قوال کہہ رہا ہے جی مجھ سے زبردستی اسلحے کے زور پہ گانا گوایا گیا، یہ ایک اور نصیب و لال نکلے۔ اب یہ نیا کام ہوا ہے کہ اس گانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے پنجاب میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی حکومت، عظمہ بخاری صاحبہ کے انڈر ہے یہ کام۔ یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ کتنے خوف کا شکار ہیں۔ کبھی شرلی چھوڑی جاتی ہے 25 سال کی عمر، پابندی لگا دو، کبھی یہ نکدا کوکا پہ پابندی لگا دو، کبھی نکدا کوکا پہ پرچہ کروا دو۔ تو اگر ایسی کروانے اور زو مانے ہیں سیاسی گانے تو میاں دے نعرے وجنے، اب آپ اس پہ پابندی لگائیں۔ وہ جو ہے تیری آواز میری آواز مریم نواز، تو اس پہ پابندی لگائیں آپ۔ اور اسی طرح سے کچھ گانے ہیں، حمزہ پہ بھی گانا بنا ہوا ہے، حمزہ شہباز پہ بھی لگائیں پابندی ان پہ۔ تو نکدا کوکا پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے، تو نہ ملکوکے پہ پابندی ہے، نہ نکدا کوکا کو آپ نے باقاعدہ اس طرح سے ہٹوایا ہے۔ بیرون ملک بھی گایا جاتا ہے، پوری دنیا میں گایا جاتا ہے، اور سب سے مقبول سیاسی گانا ہے نکدا کوکا۔ اس لیے مریم نواز کی حکومت کو پریشانی ہے، ان کے خوف کا، ہنسی آتی ہے ان لوگوں پہ، ان کے خوف کا عالم دیکھ کے لوگوں پہ ہنسی آتی ہے۔ جس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، جیل میں ڈال دیا، پارٹی توڑ دی، دفاتر بند کر دیے،
اس کے بعد خوف کی فضا پھیلائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ان کا کام نہیں بن رہا. بہت ہی کوئی فارغ لوگ نکلے یہ لوگ. اس کے بعد ہوا کیا؟ بہت عام معاملہ ہے، ایمان مزاری والا، ہادی علی چٹھا والا، ان دونوں کو گرفتار کر کے ڈالا ہوا ہے. جو سورسز کے ذریعے آج بھی ایک بڑے سینئر صحافیوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتانے لگے کہ انہیں شینی مزاری صاحبہ نے بتایا کہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے. میں نے کہا مطلب فزیکل مارا پیٹا جا رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں یار، کو مینٹل ٹارچر ہی بہت ہے. پھر دا کنڈیشن ایمان مزاری از ان، جو ان کی مدر ان لا نے بھی بتایا، تو اس کے حساب سے بھی ایک بہت بڑا ٹارچر ہے. دوسرا، انہیں اس شدید سردی میں جس حال میں رکھا گیا ہے، کھانے پینے کو نہ دینا، اور پھر اس کے بعد انہیں اس سردی کے رحم و کرم پہ چھوڑنا، کہ دروازے کھلے چھوڑنا اور تنگ کرنا، یہ بھی ہے. اب ہوا یہ کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کی عدالت میں وکیلوں کی ہڑتال چل رہی ہے. وکیلوں نے آج بڑا مظاہرہ بھی کیا، ٹھیک ٹھاک بڑا مظاہرہ. تو اس تمام تر صورتحال میں سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں ہوا کیا کہ ڈوگر صاحب نے ریمارکس دیے. ان کی عدالت میں پیش ہوئے ایک وکیل صاحب قیصر عباس گوندل صاحب. تو بکلا کی ہڑتال کا معاملہ سامنے آیا. تو سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کس بات پر آج ہڑتال ہے؟ میری عدالت میں تو سب پیش ہو رہے ہیں. تو یہ کہا گیا وکیل قیصر عباس گوندل صاحب کی جانب سے کہ بار کے وکلا کی گرفتاری پر آج ہڑتال ہے. تو اس کیس میں سیکرٹری بار کو بھی پیش ہونا تھا، لیکن ہڑتال کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے. وکیل قیصر عباس گوندل صاحب نے یہ بتایا. تو ان سے یہ کہا سرفراز ڈوگر صاحب نے کہ کون سے وکلا گرفتار ہوئے؟ سرفراز ڈوگر صاحب پوچھ رہے ہیں کون سے وکلا گرفتار ہوئے؟ جو ایمان مزاری کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا نا کہ ہادی علی چٹھا سے کہا تھا اس کو سنبھالو، اس کو پکڑ لو ورنہ پھر میں کچھ کروں گا. پھر وہ جو باتیں ہوئی تھی ساری، اور انہوں نے کہا تھا آپ آڈیو جاری کریں، عدالت کی ویڈیو جاری کریں. تو انہوں نے کہا کون سے وکلا گرفتار ہوئے؟ تو ہادی علی چٹھا کا ایمان مزاری کا وکیل قیصر عباس گوندل نے بتایا کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں. تو پھر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کیا آپ انہیں وکیل سمجھتے ہیں؟ یہ قیصر عباس گوندل سے وکیل سے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں وکیل سمجھتے ہیں؟ تو چیف جسٹس کے سوال پر وکیل صاحب خاموش رہے. پھر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر آپ انہیں وکیل سمجھتے ہیں تو چیمبر میں آ کر اظہار رائے کر سکتے ہیں. وکلا کی خیر ہڑتال یہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز دیکھیے کہ ان جج صاحب کے پاس یا ان صاحب کی، چونکہ یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کی عدالت میں یہ معاملہ آئے گا. اب اگر یہاں سرفراز ڈوگر صاحب پہلے سے یہ مائنڈ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو انہیں وکیل بھی نہیں سمجھتا، تو پھر انصاف کا قتل عام ہے. قتل عام ہے انصاف کا کہ آپ پہلے سے یہ ریمارکس دے رہے ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ہادی علی چٹھا کو، ایمان مزاری کو، بکلا اور سینئر کورٹ کور کرنے والے صحافی مشورہ دے رہے ہیں کہ رخ کیجئے پشاور ہائی کورٹ کا، ڈوگر ہائی کورٹ کا رخ مت کیجئے، پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیجئے، آپ کو انصاف وہاں سے ملنے کی امید ہے. بڑی بھرپور بکلا کی جانب سے ہڑتال کی گئی، آواز اٹھائی گئی، لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو اب خبریں اندر سے آ رہی ہیں کہ ان کی تو سنی نہیں جائے گی، عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا، سنی ہی نہیں جا رہی، تو ان کی سنی نہیں جائے گی اور لمبے وقت کے لیے جیل میں ہیں. اور اگین آئی وڈ سے کہ جس کنڈیشن میں ایمان مزاری ہیں، بہت خوفناک ہے یہ کام کرنا، لیکن بہرحال یہ کام ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے. اب اس چیز کا کیا کیا جائے؟ آخری چیز جاتے جاتے ہمارے دوست صدیق جان چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، رضوان غلزئی دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور بھی لوگ ہیں. ان کے ناموں کی لسٹ آئی سوشل میڈیا پر کہ ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پیسے دے رہی ہے، اور ٹھیک ٹھاک پیسے دے رہی ہے تنخواہ کے نام پہ. اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں، جیسے یار محمد خان نیازی صاحب ہیں، سوشل میڈیا کے لیے سی ایم کی ٹیم میں کام کرتے ہیں. ان کے نام کے ساتھ آیا کہ 3 لاکھ ان کی تنخواہ ہے، ان کے پاس سرکاری گاڑی ہے، پیٹرول ہے، سرکاری رہائش گاہ ہے. پھر ایسے ہی عثمان ظہیر 3 لاکھ کی تنخواہ، عمر فاروق 1 لاکھ کی تنخواہ، ذاکر آفریدی 50,000 کی تنخواہ. اس میں نام ہے حسنین رفیق نیا پاکستان والے، ان کا نام ہے کہ ان کو 1 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، سرکاری رہائش گاہ دی گئی ہے، سرکاری گاڑی ان کے پاس، سرکاری پیٹرول ہے، اور ان کا کانٹریکٹ ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. صدیق جان صاحب، اس کو لکھا ہو بھی صادق جان ہے، 1 لاکھ روپے صدیق جان کی تنخواہ ہے. سرکاری رہائش گاہ اسلام آباد میں کے پی ہاؤس کے اندر روم نمبر 12 ملا ہوا صدیق جان کو، یہ بتایا گیا ہے، اور ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ. آغا سرور ابھی گرفتار بھی ہوئے تھے، ان کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، پرائیویٹ موٹر سائیکل دی ان کو، موٹر سائیکل. کیمرامین ہے نیا پاکستان کے، ان کی منتھلی، اچھا ان کا نام ہی نہیں ہے، نیا پاکستان کیمرامین، منتھلی سیلری ہے 50,000 اور ان کو پرائیویٹ موٹر سائیکل دی گئی ہے. رضوان غلزئی سینئر صحافی ہیں،
جو راولپنڈی اسلام آباد یونٹ جرنلسٹ ہے اس کی باڈی میں ان کے پاس ایک سینئر عہدہ بھی ہے. ابھی مجھے یاد نہیں کہ رضوان کے پاس عہدہ کیا ہے. منتھلی پیکج ہے ان کا سیلری کا 1 لاکھ روپے. سرکاری رہائش گاہ اسلام آباد کے پی ہاؤس میں روم نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس میں 13. صدیق کا 12, رضوان غنزئی کا 13. کانٹریکٹس, ٹرانسفر, پوسٹنگ وغیرہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے. عرفان خان صاحب ایک صحافی ہیں, انہوں نے یہ لسٹ شیئر کی اور کہا کہ ان کو یہ مل رہا ہے. اور عرفان خان صاحب نے یہ لسٹ شیئر کی. اس کے بعد یار محمد خان نیازی صاحب نے, رضوان غنزئی نے کہا جی میرے 3 مہینے کے 3 لاکھ روپے ہو گئے, مجھے دے دیں. مذاق کرنے لگے, یہ فیک لسٹ ہے. تو پھر اس کے بعد صدیق جان نے بھی اس پہ بات کی. تو یار محمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ یہ ایک تو جعلی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں کی صلاحیت, آپ لوگوں کا نام اور سوشل میڈیا جو پروفائل ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کی تنخواہ بہت تھوڑی رکھی گئی ہے, بہت تھوڑی تنخواہ رکھی گئی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایسی کوئی لسٹ موجود نہیں ہے پنجاب کی, لیکن نون لیگ کے کارنامے دیکھیں آپ. کسی صحافی کو پی ٹی وی دیا اور وہ صحافی جو ہے وہ وائگرا وہاں سے منگوا رہا ہے. کسی صحافی کو کاروبار کرنے کا موقع دیا, اخبار دیا اور اسٹیشن لگوا دیا, پھر اس صحافی کو اب ایک بڑی کمپنی بنانے میں مدد دے دی ہے. بچوں کے معاملے میں دھڑا دھڑ مرضی کے کام ان کے ہو رہے ہیں. پھر کسی صحافی کو ریلوے میں نوکری دے دی, کسی صحافی کو سفیر لگا دیا, کسی صحافی کو پی ٹی وی میں تو دھڑا دھڑ صحافی لگائے, وزارتوں میں لگا دیا نون لیگ والوں نے صحافیوں کو. پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کرنی نہیں آئی, عمران خان صاحب کو حکومت کرنی نہیں آئی. جس طرح سے نون لیگ کام کرتی ہے نا, یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, لگاتا ہے تو کھاتا بھی ہے, بھاڑ میں جائے جو بھی ہے. تو یہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے, یہ ہے طریقہ نون لیگ کا. یہ ہمارے یہاں دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ہے. تو عمران خان کو, ان کی جماعت کو کام کرنا سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ کیسے کام کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, عمران خان صاحب سے کئی بار میرا انٹریکشن ہوا لائیو ٹی وی پر. یہاں اس جگہ میں جا بیٹھا ہوں, اسی جگہ بیٹھ کر ARY کی ایونٹ میں 2 بار, بول کے ایونٹ میں اس کے لیے بھی ہوا, سوشل میڈیا ایونٹ کے لیے بھی ہوا. اور عمران خان صاحب سے پرائم منسٹر آفس جا کے, عارف الوی صاحب سے پریزیڈنسی میں جا کے ملاقاتیں ہوئیں 1 سے زائد, اور اس میں مختلف چیزوں پر ہم نے ان سے سوالات کیے. گورنر ہاؤس سندھ میں عارف الوی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تھی, انٹریکشن ہوا تھا. کہنے کا مقصد کیا ہے, جب یہ ہوئی نا تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ نون لیگ والوں نے اور نون لیگ کے قریبی صحافیوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ یہ پیسے دیتے. میں گیا تھا تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے ایک سینئر جرنلسٹ کا فون آیا. ان کی جانب سے پوچھا گیا کہ ہو گئی ملاقات, کیا ہوا, خبر کے لیے بتا دو, کن چیزوں پر بات ہوئی. میں نے کہا ابھی وہ بتائیں گے. بہرحال کچھ 2-4 چیزیں میں آپ کو رازداری کی شرط پہ بتا سکتا ہوں. یہ باتیں ہوئی, ان پر بات ہوئی. تو اس کے بعد سوال ہوا تمہیں کتنے پیسے دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے, یا عمران خان کی ٹیم کتنے پیسے دے رہی ہے. میں نے کہا مجھے پیسے کیوں دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ لوگ بڑے اچھے پیسے دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا. میں نے کہا مجھے تو کوئی پیسے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا نہیں صدیق جان کو, اس کو پیسے دیتے ہیں مہینے کے اتنے اور اتنے پیسے, تو تم بھی لو, تمہیں بھی دیں گے. اگر تمہیں نہیں مل رہے تو تم لو, تمہیں دیں گے. میں نے کہا نہیں, مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, اور میں کوئی ملازم تھوڑی ہوں, میں تو آیا تھا بطور صحافی یہاں یہ کام کرنے. تو میں یہ کیوں کروں گا, اور کوئی بھی یہ کیوں کرے, اور کیوں کرنا چاہیے کسی کو. تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے, تو بڑا کوئی فارغ کام ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ دیتے ہیں پیسے. تو یہ پی ٹی آئی کے بارے میں نون لیگ اور ان کے قریبی صحافیوں نے بہت عرصے سے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ پیسے دیتے ہیں, اور یہ سراسر جھوٹ ہے. ہاں, نون لیگ والے جس طرح سے نوازتے پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کیا کیا طریقے ان کے نوازنے کے ہیں. کائنات کے ٹوکرے, نوکریاں, سرکاری محکموں میں بٹھانا, سرکاری ٹی وی پہ بٹھانا, سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.